بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 سے 7 تک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا ہے کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو۔ کتنا پیارا مالک ہے، خود ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ بندگی اس طرح کرو۔ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ وہ سنن ابن ماجہ میں ہے، ایک نبینا صحابی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے لیے عرض کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود طریقہ بتایا، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صحابی نے دعا مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وسیلہ پیش کیا، اور اللہ نے دعا قبول فرمایا۔ کنستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ کیجئے کہ مدد اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور ہم مدد مانگتے ہی اللہ تعالیٰ سے ہیں، لیکن وسیلہ کسی اور چیز کا بن جاتا ہے۔ جیسے بدر میں فرشتے آئے، فرشتوں نے مدد کی، صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی مدد کی، تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یعنی یہاں پر جو فرشتوں نے آ کے ظاہراً مدد کی، وہ اللہ کی مدد کیا گیا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ سبحان اللہ، ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کیا۔ سبحان اللہ، یعنی ایک پیالہ ہے، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ ایک پیالہ پیا۔ اسی طرح انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے بھی زیادہ افراد کو سیراب کیا۔ لعاب دان سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ کنز العرفان، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ عز و جل، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم سے حاصل ہونے والے نکات، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور ٹیڑھا راستہ
مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ دعا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کثرت سے یہ دعا فرماتے، جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ صدقے جائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان پر۔ حضرت انس فرماتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوا کا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل، اللہ اور رسول کی اطاعت کریں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔